لاہور کا ایک سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت ہے وہ اسموگ ہے، بلکہ پنجاب میں ہے لیکن لاہور خاص طور سے۔ تو اسموگ کی ہم کیا احتیاطیں کر سکتے ہیں؟ کیسے اس سے بچ سکتے ہیں یا نہیں بچ سکتے، یا ہم اس سے کیا کیا بیماریاں ایڈاپٹ کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے ان چیزوں سے ہم روکا جا سکتا ہے کہ ان کو ہم کم سے کم ہمیں نقصان پہنچائیں۔ ویڈیو بڑی اچھی سی ہے، اس کو غور سے دیکھیے گا، انشاءاللہ جتنے بھی لاہور کے رہنے والے خاص طور سے ہیں ان کو بہت فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہیلتھ کے اوپر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو میرے ٹیم کے جو صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ سر اسموک کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا بالکل کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ کرنٹ افیئر کے طور پہ بھی ہو جائے گا کہ آج کل موجودہ صورتحال پہ، اور ان جنرل بھی ہو جائے گا کہ جب بھی کسی کو اسموک کی پریشانی ہو تو وہ اس سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ دیکھیے اسموگ ایک بڑا خطرناک فنومنا بنتا جا رہا ہے، کیونکہ ہر سال اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، بجائے کمی ہونے کے اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اصل میں اس کا مسئلہ یہی ہے کہ اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، یہ خالی ایک مسئلے کی وجہ سے ہی نہیں ہے، ملٹیپل ریزنز ہیں جس کی وجہ سے اسموک میں اضافہ سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں اس وقت جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے AQI جس کو کہتے ہیں، وہ پچھلے دنوں 1000 سے بھی اوپر چلا گیا تھا، اور اس کی سیف رینج کیا ہے، وہ تقریباً 100 سے نیچے ہے، یا 125 کچھ علاقوں میں کہی جاتی ہے، میکسیمم 150 تک کو ہم کہتے ہیں کہ یہ انسانی جانوں کے لیے محفوظ ہے کسی حد تک، لیکن یہ جتنی کم ہوگی اتنے ہی آپ کی آب و ہوا صاف ستھری ہوگی۔ پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا کینیڈا میں، ٹورنٹو میں میرا خیال ہے، شاید اگر میں غلط اسٹیٹ کا نام نہیں لے رہا تو، بہرحال کینیڈا کی ہی کسی جگہ پہ یہ AQI ایئر کوالٹی انڈیکس 19 سے 25 کے درمیان ہے۔ سوچیں کس قدر صاف ستھری خوشگوار آب و ہوا ہوگی، کیسا صاف نیلا آسمان دکھتا ہوگا، اور سانس لینے میں کتنا مزہ آتا ہوگا۔ لیکن انفارچونیٹلی لاہور میں ہمیں اس وقت جو پولوشن ہے اسموگ کی وجہ سے، یہ پوری دنیا میں اس وقت لاہور نمبر 1 پہ آ رہا ہے، اور یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے ہم لاہوریوں کے لیے خاص طور سے۔ باقی شہروں میں بھی لوگ رہ رہے ہیں، لیکن ہم لاہور والے تو اس سے دن رات ہی نمبر آزما ہیں کہ کس طرح سے اس سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ دیکھیے اب اس کے نقصانات کیا ہیں، کہ سب سے زیادہ نقصان تو یہ ہے کہ آنکھوں کے انفیکشنز، سانس کی نالی کے انفیکشنز، گلے کے انفیکشنز، یہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسموک جو ہے اس میں مختلف طرح کے دھوئیں شامل ہیں، اس میں گاڑیوں کا دھواں بھی شامل ہے، اس میں جنریٹرز کا دھواں بھی شامل ہے، اس میں گرد غبار مٹی بھی شامل ہے، اس میں وہ دھواں بھی شامل ہے جو کسان بھائی ہمارے اپنی وہ جلاتے ہیں، فصل کے بعد جو ان کا روکھا سوکھا بچ جاتا ہے اس کو وہ جلا کے تلف کرتے ہیں۔ اچھا یہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے اور انڈیا میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اور انڈیا کی اب آپ کہیں گے کہ انڈیا میں اگر ہو رہا ہے تو اس سے ہمارا کیا لینا دینا؟ یہ ہمارا بڑا لینا دینا ہے۔ وہ اس لیے کہ جب انڈیا میں اس کو جلایا جاتا ہے تو انڈیا کی طرف سے ہواؤں کا رخ اس سیزن میں پاکستان کی طرف ہوتا ہے، خاص طور سے لاہور کی طرف ہوتا ہے۔ تو جو لاہور سے ملحقہ انڈیا کے علاقے ہیں، وہ بھی پنجاب ہی ہے ظاہر ہے، تو وہاں پہ بھی فصلوں کو جو فالتو چیزیں بچ جاتی ہیں اس کو جلا کے ضائع کیا جاتا ہے۔ تو وہ سارا دھواں جو ہے وہ ہوا، کیونکہ ہوا اس رخ پہ ہے تو وہ ہوا کے ساتھ سارا رخ پاکستان کی طرف، لاہور کی طرف آ جاتا ہے، تو اس لیے اس کو اکراس دی بارڈر بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ نہیں کہ صرف ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے ایسا کوئی نہیں کر رہے، ان کا اپنا ملک بھی اس سے بڑا نقصان اٹھا رہا ہے۔ دلی جو ہے وہ بھی تیسرے چوتھے نمبر پہ یہ ہے، لاہور کے ساتھ ساتھ ہی چل رہا ہے دلی بھی۔ تو اس لیے انڈیا اور پاکستان میں یہ مسئلہ ایک ساتھ ہی چلتا ہے۔ اچھا دوسری بات آپ کو بتاؤں کہ سردیوں میں ہمیں لگتا ہے کہ اسموگ زیادہ ہوگی، جبکہ اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ پورا سال کیفیت یہی رہتی ہے۔ سردیوں میں آ کے یہ نمایاں اس لیے ہو جاتی ہے کہ جتنے بھی دھوئیں کے ذرات ہیں، پولوشن کے ذرات ہیں، گرد غبار کے ذرات ہیں، ہوا جب ٹھنڈی ہوتی ہے تو اس میں نمی شامل ہو جاتی ہے۔ نمی کی وجہ سے یہ دھواں کنڈنس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کنڈنس ہو جاتا ہے اور ڈینس ہو جاتا ہے۔ تو جس وقت یہ اس کے ساتھ ایک مولیکیول سا بنا لیتا ہے تو پھر یہ ڈسپرس نہیں ہوتا، یہ ٹھہر جاتا ہے۔ تو جس وقت یہ ٹھہرتا ہے باقی پورا سال
یہ ڈسپرس ہوتا رہتا ہے کیونکہ گرمی ہوتی ہے، سورج بھی نکلا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے تو پھر یہ پھیل جاتا ہے۔ لیکن سردیوں میں کیونکہ موسم کے ٹھنڈ ہوتی ہے، نمی ہوتی ہے، جو ٹھنڈ والی نمی ہوتی ہے، تو یہ اوپر کی جو لیئر ہے اس میں یہ آپ کہہ لیجئے کہ پانی کے ساتھ، نمی کے ساتھ مل کے یہ ایک مولیکول بنا لیتی ہے اور یہ ٹھہر جاتا ہے۔ پھر یہ نیچے نہیں آتا، اوپر نہیں جاتا، بلکہ یہ لیئر بائی لیئر جمع ہوتا جاتا ہے، اور اس ٹائم پہ اس لیے یہ زیادہ نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ تو ہو گئی اس کی ساری یہ بات کہ یہ کیوں ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، اور پاکستان میں یا لاہور میں کیوں زیادہ ہو رہا ہے۔ تو اس کے سدباب کے لیے گورنمنٹ یقیناً کچھ چیزیں کر رہی ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ اسی سال اس کے فائدے نہیں ہو جائیں گے۔ ابھی اگر کوئی گورنمنٹ اللہ کرے کہ اچھے سٹیپس اٹھاتی ہے، تب بھی ہماری آب و ہوا کو صاف ہونے کے لیے 4-5 سال لگ سکتے ہیں۔ ہاں، آہستہ آہستہ کم ضرور ہوگی، لیکن مستقل بنیادوں پہ صاف ہونے کے لیے 4-5 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم سب کو احتیاط کرنی ہوگی، اور ہم سب کو اس میں اپنا انپٹ دینی ہوگی کہ ہماری گاڑیاں، ہمارے وہیکلز جتنے ہیں وہ سرٹیفائیڈ ہوں، وہ دھواں نہ چھوڑتے ہوں، وقت دھواں نہ چھوڑتے ہوں، اس کا انجن ٹھیک ہو، اس کا ایگزاسٹ ٹھیک ہو، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں۔ دوسرا یہ کہ جو بھٹا وغیرہ چلاتے ہیں یا جو فیکٹریز چلاتے ہیں وہ سارے ایس او پیز کو فالو کریں۔ جو باربیکیوز ہوتے ہیں ریسٹورنٹس میں، گلی محلوں کے باہر بھی اب تو باربیکیو کے اسٹالز لگے ہوتے ہیں بیچنے کے لیے، ظاہر ہے ان کا روزگار ہے، لیکن ان کو بھی چاہیے کہ کوئی ایس او پیز فالو کریں۔ اتنا زیادہ دھواں جو ہے وہ ہمارے لیے کسی طور پہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اچھا، اب اس میں سب سے زیادہ افیکٹ بچے بھی ہو سکتے ہیں، بوڑھے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہر عمر کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ تو احتیاط کیا کرنی ہے؟ احتیاط یہ کرنی ہے کہ کوشش کیجئے کہ شام کے بعد خاص طور سے یا بہت صبح غیر ضروری طور پہ نہ نکلیے۔ لیکن ظاہر ہے اب آپ کہیں گے کہ بچوں نے اسکول بھی جانا ہے، آفیسز بھی ہم نے جانا ہے، تو ہم کیسے نہ نکلیں؟ یقیناً جائیے، کچھ احتیاطیں کر لیجئے۔ ماسک جیسے ہم نے کووڈ میں بڑی پابندی سے پہنا تھا، تو پلیز اس موسم میں بھی ماسک کا استعمال ضرور کیجیے، اور اچھی کوالٹی کا ماسک لیجیے کہ جس میں سے آپ کو صرف ہوا جا سکے، سانس آ سکے، پولوشنز نہ جائیں۔ اچھی کوالٹی کا ماسک بچوں کو بھی پہنائیے، خود بھی پہنیے، بوڑھوں کو بھی پہنائیے، جس نے بھی باہر جانا ہے وہ پہنے۔ شام کے بعد اپنے گھر کے کھڑکی دروازے بند کر دیجیے، کیونکہ وہ پھر شام کے بعد یہ نیچے اترتی ہے اسموگ، اور گھروں تک میں بھی محسوس ہوتی ہے۔ لاہور کا تو یہ عالم ہے کہ حلق میں کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے، اس حد تک اسموگ ہو جاتی ہے۔ تو سوچیں کہ جب ہمیں حلق میں کڑواہٹ محسوس ہو رہی ہے تو کس حد تک ہمارے گھروں کے اندر آ چکی ہے۔ دوسرا کام یہ کیجیے کہ گھروں میں ایئر پیوریفائر لگائیے۔ اگر کچھ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں ایئر پیوریفائر، تو کچھ نہ کچھ ایسا کام کر لیجیے کہ جس سے آب و ہوا تھوڑی سی تر و تازہ رہ سکے۔ مثال کے طور پہ بے لیف، جس کو تیز پتہ کہتے ہیں، اس کو ہلکا سا جلا لیا کریں، تو یہ کیا کرتی ہے کہ یہ اپنے دھوئیں کے ساتھ جو ساری کمرے کی کثافتیں ہوتی ہیں اس کو لے کے یہ زائل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، نیوٹرلائز کر دیتا ہے۔ تو آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ ایک طرف دھواں منع کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ یہ جلا رہے ہیں، تو جیسے میں نے کہا کہ یہ نیوٹرلائزر کا کام کرتا ہے، تو اس کو آپ ایز نیوٹرلائزر یوز کر سکتے ہیں۔ یہ کیجئے۔ شام کو جب بھی گھر واپس آئیں یا بچے اسکول سے واپس آئیں تو ان کو گارگلز ضرور کروائیے، نیم گرم پانی سے ان کو گلے میں گارگل کروائیے، اور ان کی ناک کو صاف کروائیے، ان کی آنکھوں میں تازے پانی کے چھپکے مار لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے کبھی کبھار کرنے میں۔ مستقل بنیادوں پہ آنکھوں میں چھپکے نہیں مارنے چاہیے، لیکن ضرورتاً مار لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ تو ان احتیاطوں کو کیجئے، چاہے آپ باہر سے تھوڑی دیر کے بعد ہی واپس آئیں تو کوشش کیجئے کہ یہ کر لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو خدا نخواستہ کسی کو سانس کی بیماری ہو جاتی ہے، کسی کو سانس میں تکلیف ہوتی ہے، گلے میں تکلیف ہوتی ہے، تو وہ پھر انہیل کرنا شروع کرے۔ کوئی بھی نیبولائزر لے لیں آپ۔ نیبولائزر مشینز ہر گھر میں ہونی ضروری ہے، اگر نہیں ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ پتیلی میں تھوڑا سا پانی گرم کیجئے، اس میں تھوڑا سا نمک ڈالیے اور خالی اس کی اسٹیم لے لیجئے، تب بھی ٹھیک ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے، اگر آپ نے اس کو تھوڑا سا اور ایڈوانس کرنا ہے تو آپ اسی پانی میں 2 قطرے پیپرمنٹ اسینشل آئل کے ڈالیے، 2 قطرے یوکلپٹس اسینشل آئل کے ڈالیے، اور اس کی اسٹیم لیجئے۔ آنکھوں کو بند رکھیے گا، اسٹیم جب بھی آپ نے لینی ہے
آنکھوں کو بند رکھیے اور تقریباً 6 انچ کا فاصلہ ہونا چاہیے، مطلب یہاں پہ اگر پتیلی رکھی ہے آپ نے تو یہاں سے آپ نے اسٹیم لینی ہے، بہت نیچے منہ کر کے نہیں لینی، اور آنکھوں کو بند رکھیے، ناک سے کھینچیے، منہ سے چھوڑیے، تو یہ پورا آپ کا پیسج جو ہے یہ اس سے کلینز ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ تو یہ احتیاطیں آپ کیجئے۔ دوسرا یہ کہ اپنی امیونٹی کو بہتر کیجئے۔ یخنی کا استعمال، جن لوگوں کو اگر کوئی وہ پریشانی نہیں ہوتی، یخنی کا استعمال کیجئے۔ اگر کسی کو کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس میں یخنی کا منع کیا گیا ہے تو ضرور یخنی کو استعمال کیجئے۔ پروٹین انٹیک تھوڑا سا بڑھا دیجئے، مچھلی کا استعمال کر لیجئے، تو یہ آپ کی امیونٹی بھی بوسٹ کرے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ کو پولوشن سے بچانے میں بھی مددگار ہوگی۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ جب بھی باہر سے آئیں تو پلیز ضرور نہایا کیجئے، کیونکہ اس میں بہت سارے کیمیکلز ایسے شامل ہیں جو آپ کی جلد کے اوپر رہ جاتے ہیں۔ ہم آنکھیں بھی صاف کر لیتے ہیں، جیسے میں بتایا نیزل پیسج بھی، لیکن نہایا ضرور کیجئے تاکہ آپ کے جسم پہ سے یہ زہریلی چیزیں، کیمیکل سے بھری ہوئی جو آب و ہوا ہے، اس کے اثرات نہ پڑیں، ورنہ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے مستقل رہے تو یہ خدا نخواستہ اسکن کینسر تک کو پروموٹ کر سکتا ہے۔ تو بہت خطرناک چیز ہے، جتنی احتیاط کر سکتے ہیں کریں۔ فل سلیوز کے کپڑے پہنیں، منہ کو ڈھانپ کے رکھیں، گردن کو ڈھانپ کے رکھیں، سر کو ڈھانپ کے رکھیں، مطلب جو احتیاطیں ہم لو کے لیے کرتے ہیں وہ احتیاطیں یہاں بھی کیجئے، جو احتیاطیں ہم نے کووڈ میں کی تھیں وہ احتیاطیں یہاں پہ بھی کیجئے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم محفوظ رہیں گے۔ اور پھر ہم نے اپنا ان پٹ ڈالنا ہے اپنے شہر کو صاف کرنے کے لیے، تو خدا را اپنی گاڑیوں کو جب تک ضرورت نہ ہو تو گاڑیوں کا استعمال کم سے کم کیجئے۔ اگر کہیں قریب جانا ہے تو پیدل چلے جائیے، سائیکل کا استعمال کر لیجئے۔ کوشش کیجئے کہ ہماری آب و ہوا میں دھواں کم سے کم ہو جائے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، ان ساری چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد۔